ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسنل نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسنل. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز و مکرم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بطور خاص حضرت مولانا عمرین محفوظ صاحب اور دیگر مسلم پرسنل بورڈ کے ممبران حضرات اور شہر بیڑ کے باشندوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں مسلم پرسنل بورڈ کے اس پلیٹ فارم پر اصلاح معاشرہ کے اس پروگرام میں جمع فرمایا. اللہ رب العزت اس سے امت میں ایک اچھا پیغام جائے اور ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے کچھ ذرا سوچیں، اس کی توفیق اللہ عطا فرمائے. اس اجلاس کے انعقاد پر میں اہلیان بیڑ کا جو ہے یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بھئی انہوں نے بہت اچھا ایک اقدام کیا اور مسلم پرسنل بورڈ کے اصلاح معاشرے کے اس اجلاس کو منعقد کیا. دوستو، بات ابھی آپ کے سامنے بہت جذباتی انداز میں بھی ہمارے اشرفی صاحب نے اور جنید الرحمن صاحب نے بھی رکھی ہیں. دیکھیے، اصلاح معاشرہ کے جلسے ہیں. سب سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بھئی مسلم پرسنل بورڈ ہمارا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے. اس میں پورے ہندوستان کے ہر مکتب فکر کے لوگ آپ کو ملیں گے اور اس وقت یہ ہماری ایک متحدہ آواز ہے. اس کی آواز پر ہم کو ہر وقت لبیک کہنا ہے اور ہر مسئلے میں ان کا ساتھ دینا ہے. اب یہ جو اصلاح معاشرہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں بورڈ کی طرف سے، ظاہر سی بات ہے کہ ابھی ہمارے اشرفی صاحب نے بھی اس کی طرف جو ہے اچھے انداز میں بات رکھی ہے اور ہمارے جنید الرحمن صاحب نے بھی کہ بھئی یہ معاشرہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر قسم کے افراد پر مشتمل ہوتا، مردوں پر، عورتوں پر، نوجوانوں پر، پڑھے لکھے طبقے پر، غیر پڑھے لکھے، سبھی. تو اب اس کے اصلاح کی ضرورت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ جس معاشرے میں رہیں گے وہ اسلامی معاشرہ، مسلم معاشرہ. اب مسلم معاشرے میں اگر اصلاح نہیں ہوگی تو نتیجہ یہی ہوگا یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے. طلاق میاں بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے. میاں بیوی کے حجرے سے نکل کے گھر میں آیا، گھر والوں نے نہیں سمجھایا. گھر سے نکل کے محلے میں آیا، محلے والوں نے بھی کوئی دلچسپی نہیں لی. محلے سے نکل کے گاؤں میں آیا، گاؤں سے نکل کے شہر میں آیا، شہر سے نکل کے ضلع میں آیا اور ضلع سے نکل کے دلی تک کے گیا اور دلی میں جا کے پارلیمنٹ میں موضوع بحث بنا کہ بھئی مسلم عورت پر ظلم ہو رہا. میں پوچھتا کون ظلم کر رہا، کس پر ظلم کر رہا اور مسئلہ کون اٹھا رہا؟ ظلم ہوا گھر کے اندر، لوگوں نے نہیں سمجھایا. وہ ظلم نکلا، گھر میں آیا، محلے میں آیا، آتے آتے غیروں تک کے گیا. ظالم کون؟ ظاہر سی بات ہے مسلمان.
ظلم کس پر کر رہا؟ عورت پر. وہ کون؟ مسلمان. اور فیصلے کر رہے کون؟ غیر. سمجھے نہیں سمجھے؟ اب یہ ذرا سا مسئلہ تھوڑا ہم سنجیدگی سے سوچیں کہ ٹھیک ہے 3 طلاق پر پابندی لگ رہی اور 3 طلاق کا مسئلہ پارلیمنٹ میں آیا، ابھی اس پر بات ہوگی. ہم لوگ قطعی اس پہ جو ہے کسی اعتبار سے اس کو قبول کرنے والے نہیں ہے. تو مداخلت فی الدین ہے، کوئی بھی مسلمان دین کے بغیر زندہ نہیں رہے گا. ہماری زندگی دین کے ساتھ. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس مسئلے کے اگر ہم ذرا سنجیدگی سے اگر ہم نہیں سوچیں گے تو یہ مسائل آتے رہیں گے. 3 طلاق کا مسئلہ یقیناً غلط ہے. اور یہ کہنا کہ بھئی مسلم عورت پر ظلم ہو رہا، یہ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. مسلم طلاق جو ہے یہ تو ظلم سے روکنے کا راستہ ہے، لیکن اس کو ظلم سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اب ہم ذرا فقہ لائن کے لوگ ہیں، مختصراً آپ کو میں بتلاؤں کہ بھئی مسلم عورت پر کیسے ظلم ہوگا. مسلم عورت کا جو مقام اسلام نے دیا ہے کسی مذہب میں نہیں. زیادہ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں. اسلام یہی ہے، اس نے کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. مسلمان کو تو عورت کے قدموں، اگر عورت کا احترام نہیں کرے گا ماں کا، جنت نہیں مل سکتی. کتنے روزے رکھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، لیکن ماں کو نہ منائے، جنت نہیں ملے گی. اتنا بلند مقام اسلام میں عطا فرمایا. اور سوچئے کہ صرف جو ہے ہمارے پاس جو تقسیم میراث کا مسئلہ ہے، اب اگر کبھی اس کو آپ دیکھ لیں، ابھی میراث کے سلسلے میں بات آئی کہ اس میں بڑا ظلم عورتوں پر ہو رہا ہے، ہمارے مردوں کی طرف سے. ہمارے مسلم معاشرے میں ہمارے پاس جو میراث ہے کسی کے انتقال کے بعد، تو اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن میں حصے متعین ہیں، 6 حصے. ان کو پانے والے افراد متعین ہیں 12. اس میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں. کہ اگر کسی کا انتقال ہوگا 8 عورتوں کو حصہ ملے گا. قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، جس کو اصحاب فروض کہتے ہیں. اصحاب فروض 12 ہیں، اس میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں. 6 حصے ہیں، 6 میں سے ثلثان اور نصف. ثلثان کہتے ہیں 2/3 کو، 2/3، اور نصف یعنی آدھا. یہ 2 بڑے حصے ہیں. یہ دونوں حصوں کو حاصل کرنے والی عورتیں ہیں. کسی مرد کو ثلثان نہیں ملتا اور نصف نہیں ملتا. سمجھے نہیں سمجھے؟ عورت کبھی محروم نہیں. عورت جو ہے ماں بن کے حصہ پائے گی، بیوی بن کے حصہ پائے گی، بیٹی بن کے حصہ پائے گی، بہن بن کے حصہ پائے گی، محروم نہیں. اس وجہ سے عورت پر ظلم اسلام میں نہیں. عورت کا بڑا بلند مقام ہے. ہاں ظلم اگر کبھی ہو رہا ہے تو ہم لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ظلم کر رہے ہیں. 3 طلاق کا مسئلہ ہے. اب یہ 3 طلاق کا مسئلہ دوستوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم لوگ ذرا فتوے کے لائن کے، ہمارے پاس فتوے آتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں 1 سے لے کے 10 فتوے تک کے 3 طلاق کے نہیں آتے. یہ حقائق ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. دینے والے کون؟ طلاق ہم ہی لوگ. تو دوستوں کہنے کا مطلب حاصل یہ کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح لازم ضروری کون کرے گا؟ ہم لوگ کریں گے. معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی، یہ اسی قسم کے جو ہے مداخلت فی الدین کی شکلیں بنے گی. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آج ہم کو دوسروں کو کہنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ میں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلم معاشرہ اگر سترے گا نہیں، سنبھلے گا نہیں، تو یہ مسائل آتے رہیں گے. غیروں کے سامنے جو ہے مداخلت فی الدین کی شکلیں بنتے رہے گی. زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، ابھی پرچی آگی، بات شروع بھی نہیں کیے تھے، تو وقت کا خیال رکھیں.
اور اسٹیج پر ویسے ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، تشریف رکھیں آپ، شروع سے لے کے آخر تک کے بات کو سمجھیں اور معاشرے کی اصلاح، ہم لوگ اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کریں گے، یہ مسائل ایسے آتے رہیں گے اور ایک کے بعد دیگرے آتے رہیں گے۔ اس وجہ سے معاشرے کی اصلاح لازم ضروری، ہر ایک مسلمان یہاں سے عزم کر کے جائے کہ بھئی ہم ضرور اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے۔ اب تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، صرف ایک بات میں بتلا دوں، ابھی یہ جو 3 طلاق کا جو مسئلہ سپریم کورٹ میں زیر بحث آیا، اس میں جو ہے سائرہ بانو کی طرف سے 4 جو ہے وکلا تھے، جس میں سے جو ہے 5 وکلا تھے، جس میں سے 4 مرد تھے اور 1 عورت تھی، اور وہ عورت جو تھی وہ وکیل جو ہے ایک برہمن کی لڑکی تھی۔ اس کا واقعہ آیا ہے تفصیل سے اخبارات میں، مختصراً آپ کو ذکر کروں کہ اس لڑکی نے یہ ذکر کیا کہ جب میں جو ہے پڑھتی تھی اور جب میں نے جو ہے اپنے جو ہے استاذ کے سامنے میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی تو میرا ایک گرو تھا، ایک استاد، اس نے ایک ضابطہ مجھے دیا تھا کہ جب بھی تم کوئی کیس لڑو تو سامنے والا جو ہے اس کے جو ہے آپ نکات کو پہلے لکھو، اس کی تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کے بعد پھر اس کا جواب دو تو تم ضرور کامیاب رہو گی۔ چنانچہ اس نے لکھا کہ میں جب یہ مسلم پرسنل بورڈ ہمارے مقابلے میں تھا اور ہم جو ہے ان کے مقابلے میں، تو میں نے جو ہے مسلم پرسنل بورڈ کے جو وکلا تھے ان کے جو ہے نکات تھے اس پر میں نے تحقیق شروع کی، اور اس نے کہا کہ میں نے پڑھنا شروع کیا کہ بھئی اللہ کیا اور اللہ کے احکامات کیا، قرآن کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کیا، سب یہ تحقیق کرنا انہوں نے شروع کیا۔ تو اس نے لکھا کہ جیسے میں تحقیق کرتے چلے گئی میرے دل میں ایک روشنی آنا شروع ہو گئی، اور پھر اس نے کہا کہ بھئی فیصلہ آ گیا جو آ گیا، لیکن مجھے افسوس یہ کہ اے کاش میں مسلم پرسنل بورڈ کی اگر وکیل رہتی تو آج جو ہے مجھے بڑا اطمینان رہتا۔ اور پھر اس نے جو ہے ایک جا کے کلیم الدین صدیقی سے مل کے ایک 35 منٹ کے بات ان سے کی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں۔ اور اس کے بعد جو ایک وکیل صاحب اس کا انٹرویو لے رہے تھے، انہوں نے ایک بات کہی کہ محترمہ تم نے ایسے حالات میں جو ہے کلمہ پڑھا جبکہ اس طلاق ثلاثہ کا مسئلہ پورے ہندوستان میں ایک آگ کی طرف جو ہے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، حالات تو بڑے خطرناک ہیں، ان حالات میں تم مسلمان ہو گئی۔ تو اس نے ایک بات کہی ہے دوستو، ذرا وہ سمجھنے کی ہے، اس نے کہا کہ اس وقت حالات اسلام کے لیے بہت اچھے ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو اگر جو ہے انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، اور انسان کی حقیقت اصل روح ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ روح جو ہے حقیقی چیز اور صداقت اور امانت سے مطمئن ہوتی ہے، اور اس وقت پوری انسانیت جو ہے اس صداقت اور امانت کے تلاش میں ہے، اور پوری انسانیت کوئی بھی مذہب کے ماننے والا صداقت و امانت کی تلاش میں ہے۔ آج اگر مسلمان آگے بڑھ کے ان کو یہ اپنا اسلام جس میں صداقتی صداقت ہے اور امانتی امانت ہے، اور پھر اس نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول کو 40 سال میں جو ہے صادق الامین کا لقب جو ہے غیروں نے دیا تھا، مسلمانوں نے نہیں دیا تھا۔ 40 سال میں غیروں نے فیصلہ کیا تھا کہ صادق الامین اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی۔ تو کہاں اس وقت تو حالات ایسے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے روح ان کی تڑپ رہی ہے۔ اب اگر کبھی آگے بڑھ کے آپ ان کو جو ہے صداقت و امانت جو ہے پیش کریں گے وہ اس کو قبول کریں گے۔ اور ایک بات دوستوں، ایک بات اور ذکر کر دوں، ابھی جیسے ہمارے پاس تقسیم میراث کا مسئلہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی آپ کیا ہمارے جو ہے امت کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو اگر آج کا مسلمان شرعی بنیادوں پر صرف میراث کی تقسیم پر آ جائے، ایک ایسی نو مسلمہ ایڈوکیٹ صاحبہ آپ کو پیغام دے رہی ہیں کہ آج کا مسلمان صرف اپنی بہو بیٹیوں بول رہا ہوں جو ہے بیویوں کو اور بہنوں کو
شرعی بنیادوں پر اگر کبھی صرف جو ہے میراث کی تقسیم پر آ جائے اور اس کا جو ہے اس پر آ جائے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی بھی ہندو جو ہے بہن کو کے سامنے اگر وہ بات رکھے تو کوئی ایسی ہندو عورت نہیں رہے گی کہ جو ہے اسلام کے اس منصفانہ تقسیم میراث کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ سارے مسلم جو ہے غیر مسلم عورتیں مسلمان ہو جائے گی صرف مسلمان شرعی بنیادوں پر ترکے کی تقسیم پر آ جائیں. تو دوستو کہنے کا ماحصل یہ کہ آج بھی زمانہ اسلام کو سمجھنے اور اسلام کو ماننے کے لیے تیار ہے، نقص صرف ہمارے اندر ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اصلاح معاشرے کے پروگرام چل رہے ہیں اس سے ہمارے اندر ایک ارتعاش، ایک حرکت اور ایک جو ہے انقلاب آئے کہ ہم جو ہے اپنے جو ہے دامنوں میں اور اپنے گریبانوں میں جو ہے منہ ڈال کر جو ہے یہ دیکھیں کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں، خیر امت ہے، بہترین امت ہے، اخرجت للناس، لوگوں کے ہدایت کے لیے نکالی گئی ہیں. اے اللہ ہمیں جو ہے اس کا احساس پیدا فرمائے اور اس ہونے والے جلسے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین